السلام علیکم سجاد بھائی. وعلیکم السلام سر، کیا حال اور چال ہے؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہیں خیریت سے؟ آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا بڑا ہی احسان ہے، مولا کا کرم. آپ سنائیں، خیر خیریت ہے ساری؟ آپ کی مہربانی ہے، تشریف آوری کا شکریہ. سنائیں کیا تازی نئی خبر ہے بھائی؟ سر آج تو بس دو چھوٹے چھوٹے سوال پوچھنے ہیں آپ سے. جی پوچھ لیں بھائی. اچھا، پہلا سوال سر جی یہ ہے کہ میں نے شاید آپ ہی کی کسی ڈبیٹ میں سنا تھا یا کسی مولوی سے، ابھی مجھے یاد نہیں ہے، کہ مولا کا فرمان ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ ہر رات تب تک نہ سوئے جب تک وہ اپنی وصیت اپنے سرانے کے نیچے نہ کر کے رکھیں. ہم. مطلب وصیت کے بارے میں اتنی تاکید، کیا یہ صحیح ہے؟ ہمارے کوئی ایسی حدیث ہے ہمارے یہاں میں؟ وصیت کی ہے، تاکید ہے، لیکن یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن وصیت کی بڑی تاکید ہے. جی ہاں. اچھا چلے ٹھیک ہو گیا. دوسرا سر جی سوال یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اپنی زندگی میں جو بھی اس کی ملکیت ہے، فرض کریں جی میرے پاس 100 روپیہ ہے میری جائیداد، تو میں اپنی زندگی میں کیا اس کو ٹرانسفر کر سکتا ہوں کسی کو بھی، اپنے بیٹوں کو، بیوی ہاں کو، بالکل. کسی بھی رشتے دار جب کو؟ تک آپ میں نا موت کے آثار نظر نہ آئے نا، جب تک کہ آپ ہوں، میں مرنے کے علائم ظاہر نہیں ہوتے، تو اس وقت تک آپ اپنی پراپرٹی، وہ آپ کی پراپرٹی ہے، جو جس کو اپنے دشمن کو دے دو، جو مرضی دے دو بھائی. ٹھیک ہے نا، اپنے دوست کو دے دو، اپنے بیٹے کو دے دو. لیکن جب موت کے آثار آپ میں ظاہر ہو گئے تو پھر صرف 1/3 میں آپ کچھ کر سکتے ہو. 1/3 میں. صحیح ہاں. صحیح صحیح. 3 لاکھ میں ہاں سے 3 یہ لاکھ اگر آپ لیبریشن کے نہیں پاس تھی، تین کیونکہ لاکھ میں ہے نے نا جو بینک سنا اکاؤنٹ تھا. میں، 3 لاکھ بینک ہوں اکاؤنٹ ہوں میں ہے، تو اس میں 1 لاکھ آپ اپنی مرضی سے کچھ کر سکتے ہو. باقی جو ہے وہ اب کیونکہ اب پتہ چلا ہے نا آپ مر رہے ہیں، تو آپ اپنے بیٹوں پہ، اولاد پہ صحیح ظلم ہے نہیں کر سکتے کہ سب کا سب کسی اور کو دے دو. ٹھیک ہے نا. صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے ہم. صحیح ہے. کیونکہ میں نے یہ والا پورشن ہی سنا تھا کہ آپ 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتے نا وراثت کا، اپنی وصیت نہیں کر سکتے. نہیں، اپنے لیکن زندگی یہ میں جو تو کر شرط ابھی سکتے آپ ہیں. نے بتائی، اپنی ہاں زندگی میں تو زندگی میں لیکن یہ ہے، دیکھ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں یہ ہے کہ اہل خانہ کا، اولاد کا، بیوی بچوں کا بڑا حق ہوتا ہے. یہ اللہ کے راستے میں وہ آپ تو کو حق لازمی نہیں ہے. ہاں، اولاد اللہ کے راستے میں آپ ہے. وہ کر بھی نہیں لیں گے، لیکن اللہ کے راستے میں کب کوئی کہہ دے کہ میں پورا پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں، یہ غلط ہے. اپنے اہل خانہ کو سب سے پہلے، اپنے اہل خانہ کو، ان کو رفاہ دینا ہے، اپنے ان کو آرام دینا، ان کا خیال رکھنا ہے. پھر اگر اللہ کے راستے میں کچھ آپ نے خرچ کیا تو اچھی بات ہے. تو ان پہ اس طرح یہ ظلم ہوگا نا. آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ ظلم ہوگا کہ آپ اپنا سارا جتنا پیسہ ہے قرآن کسی کے کو بھی تو دے دیا. خلاف ہوگا نا سر یہ. کسی کو دے دیا. ٹھیک ہے نا، اس طرح غلط ہے. صحیح ہے، کیونکہ قرآن کریم میں بھی تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو حکم دیا تھا نا کہ اپنی جو ہے نا وہ اپنے اہل کو ان کا حق جو ہے نا وہ دے بالکل دیں. بالکل تبھی بالکل تو آپ سرکار بالکل. نے پھر وہ فدق کا سارا معاملہ جو ہوا تھا جی سر. صحیح ہو گیا، صحیح ہو گیا. صحیح ہے. اللہ تو آپ کو صلاح دے. سر مزید کوئی سوال ہے؟ یہ 2-3 پٹھان، جی جی بس وہی یہ پٹھانوں کے اوپر تھوڑا سا کمنٹ کرنا تھا جو دماغ کی دہی بنا دیتے ہیں. جی سر بالکل. مجھے آج دہی کی ضرورت تھی، میں نے کہا چلو آج دہی ادھر سے ہی مل جانی ہے، 2 پٹھان آ گئے، یہی دماغ کی دہی کر دیں. اللہ آپ کو بہت اللہ سلامتی ہے، تعالیٰ آپ کو بہت خوش مہربانی. رکھے سر. تھینک یو سر، اللہ تھینک یو سر، تعالیٰ آپ تھینک کو یو سر. خوش. اللہ آپ کو بہت عزت ہے. جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف